اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم دنیا بھر میں عجیب و غریب رسومات کے بارے میں ذکر کریں گے جن کو سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ معزز ناظرین و سامعین، دنیا پر 3000 سے زائد مختلف ثقافتیں پائی جاتی ہیں اور ان ثقافتوں کے رہنے والوں کے مختلف روایات اور مختلف رسومات ہیں۔ آج انہی میں سے ہم کچھ عجیب و غریب رسومات کا ذکر کریں گے جو کہ عجیب ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جو کہ بہت خوفناک ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل گپ شپ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، برمنگھم کے نیوز ڈیسک کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس میں مختلف دنیا کے خطوں کی مختلف رسومات کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ انڈونیشیا کے ایک دانی قبیلے کے بارے میں ذکر کیا گیا جو کہ کسی رشتہ دار کی موت پر غم کے اظہار کے لیے عورتیں انگلی کا ایک پور کاٹ دیتی ہیں۔ یہ رواج صدیوں سے رائج ہے اور آج بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنا کٹا ہوا پور دیکھیں تو ان کو اپنے سے بچھڑے ہوئے جو پیارا ہے اس کی یاد آئے۔ یوں معزز ناظرین و سامعین، اپنے ہاتھوں کے کئی پور یہ عورتیں گوا دیتی ہیں اور بعض اوقات سارے ہاتھ کے پور ہی کٹ جاتے ہیں اپنے پیاروں کی اموات پر۔ معزز ناظرین و سامعین، دوسرے نمبر پر آتا ہے قطب شمالی کے علاقے میں پائے جانے والے ایک قبائل جن کا نام ہے اسکیمو قبائل۔ یہ اپنے بزرگوں کو لکڑی کی ریڑھی پر بٹھا کر برفانی سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان کے بزرگ بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک لکڑی کی بنی ہوئی ریڑھی پر اپنے بزرگوں کو بیٹھاتے ہیں اور سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو آخرت کی زندگی میں پہنچانے کا بہت ہی باعزت طریقہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر بات آتی ہے برازیل اور وینزویلا کے درمیان پائے جانے والے ایمیزون جنگلات میں یاتوما قبائل کی۔ معزز ناظرین و سامعین، ان کو یاتومامو قبائل بھی کہا جاتا ہے۔ یاتومامو قبائل کے لوگ آباد ہیں جو اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی ہڈیوں کو پیستے ہیں۔ جی ہاں، آپ حیران بھی ہوں گے اور شاید ڈریں بھی۔ مردے کی ہڈیوں کو پیس کر پھر اس کو کیلے کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور اس کو ایک سوپ کی شکل دی جاتی ہے اور پھر اس سے اپنے پورے قبیلے کی دعوت کی جاتی ہے۔ یہ حیران کرنے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوفناک بھی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اسی طرح کی مختلف ثقافتیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ جاپان اور روس میں پائے جانے والا آئینو قبیلہ ریچھ کو مقدس سمجھتا ہے۔ پوری دنیا میں ریچھ سے ڈرا جاتا ہے لیکن یہ قبیلہ اس کو مقدس سمجھتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسے کہ ہندو اگر گائے کو مقدس سمجھتے ہیں تو اسے مارتے یا کھاتے نہیں ہیں، لیکن جاپان اور روس کے درمیان پائے جانے والا یہ قبیلہ جس کا نام آئینو ہے، یہ ریچھ کو مارتے ہیں اور مار کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں اور اس کے سر کو نیزے پر ٹانگ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مقدس چیز کی عبادت ہے۔ پھر باری آتی ہے چین کے بعض قبائل کی، جس میں شادی کی رسم پر آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ دولہا دلہن کو قیمتی تحائف دیتا ہے، یا پھر ایسا بھی سنا ہوگا کہ دولہا دلہن کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے یا ڈولی میں بٹھاتا ہے۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، چین کے بہت سارے ایسے قبائل ہیں جہاں پر شادی کی یہ رسم ہے کہ دولہا دلہن کو کندھوں پر اٹھا کر کوئلوں کے اوپر سے دوڑ کر چلتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس رسم کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ تھام کر وہ ان مشکلات سے نکلیں گے اور ان کا سامنا کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر باری آتی ہے انڈونیشیا کے ضلع توراجا میں دور دراز علاقوں کے لوگ اپنے مردوں کو جو کہ مر جاتے ہیں ان کو گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں رکھ چھوڑتے ہیں
اور انہیں کئی ماہ یا بعض اوقات کئی سال بعد دفنایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جی اپنے مر جانے والے پیاروں کی جو باڈیز ہیں، جو جسم ہیں، ان کو ہنوز کرتے ہیں، جی ہاں، ان کو مختلف ادویات لگا کر یہ سیو کر لیتے ہیں اور اپنے پیاروں کو فوراً نہیں دفناتے ہیں، بلکہ اپنے تب تک ان کو پاس رکھتے ہیں جب تک رکھنا ان کے لیے ممکن ہو۔ کئی ماہ گزر جاتے ہیں اور بعض اوقات کئی سال، اور یہ اپنے پیاروں کو ایک خاص دن کو ایک خاص جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے وہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک خوشگونی کی علامت ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ایسا کرنا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان جسموں کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ روحیں آتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے پیاروں نے ابھی تک ہمارے وجود کو کس طرح سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ہندوستان کی کچھ عجیب و غریب روایات یا رسموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹمیٹی نامی فیسٹیول کو برہنہ پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کی بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار ہوکس یا کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں، جی ہاں، اور پھر انہی رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی کئی علاقوں میں اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ معزز ناظرین و سامعین، ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں۔ بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستانیوں کے بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے، کیونکہ دیگر ملکوں میں کوئی ایسی رسم موجود نہیں ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلز کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ہول سیلرز یہ پوری دنیا کو بال بیچتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بال کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک بہت ہی عجیب و غریب رسم جو کہ شرمندہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ صدیوں سے ہندو میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم جسے ستی بھی کہا جاتا ہے موجود ہے۔ اس پر برطانوی سامراج نے 1859 پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے بعد آتی ہے دسمبر میں ریاست کرناٹک میں کی جانے والی ایک عجیب و غریب رسم۔ اس میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور خاندان کی قسمت پہلے سے زیادہ چمک اٹھتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ایک اور رسم ہے جس کا نام ہے فوٹ رولنگ۔ کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں، اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہے نا شرمندہ کر دینے والی بات، اس جدید دور میں بھی ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جو کہ شاید انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیتی ہیں۔ بہرحال انسان کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ہر ثقافت کی اپنی اپنی ایک طریقہ اور اپنا اپنا ایک رواج ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت رہی ہوگی۔
مزید اسی طرح کی انفارمیشنل اور معلومات سے بھری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔